السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبي الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم هدب النعل بالنعل شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جهر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے؟ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے؟ ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے؟ آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہنسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں۔ تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ دیکھے ہیں ان آنکھوں نے نئے سال کئی۔ بے سبب دیتے ہیں کیوں لوگ مبارک باتیں، بے سبب دیتے ہیں کیوں لوگ مبارک باتیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہے، اور جن کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ محترم و مکرم صدر جلسہ امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، محترم و مکرم شفیق عالم خان صاحب جامعی و ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، محترم و مکرم ابو الحسن پرتاپ گڑھی صاحب حفیظہ اللہ، وہ اسٹیج پہ جلوہ فروز دیگر علماء کرام، وہ ذمہ داران جمعیت و جماعت اور بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، خواتین امت اور پیارے بچوں، الحمدللہ میں یہاں پر اپنے آپ کو کھڑے ہونے کے بعد بڑے فخر کی بات، یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ 1972 یا 73 یا 4 کی بات ہے، ایک بے آب و گیا میدان میں جب اس مسجد کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر محنتیں کی جاتی ہیں، اس میں سے کچھ لوگ آج بقید حیات ہیں اور کچھ خدائے الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو منظور کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم تمام کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گزر چکے ان کے لیے جنت میں محلات کو تعمیر فرما دے، اور جو یہاں پہ موجود ہیں اللہ انہیں صحت عنایت فرما دے اور مزید انہیں دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ یہ سلسلہ ان کی نسل در نسل جاری و ساری فرما دے۔ حضرات، سمجھ میں نہیں آتا کہ 20 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے کیا بات عرض کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو یہ مساجد کا قیام ہے اس کی آبادی کا جہاں تک سوال ہے، نہ صرف بلکہ یہ مسجد ساری مسجدیں شکوہ کناں ہیں کہ
کبھی کبھی جمعہ کے دن یا پھر رمضان کے موقع سے ہماری مسجدیں تنگی دامانی کا شکوہ کرتی ہیں، تو پھر ذمہ داران کو احساس ہوتا ہے کہ مساجد کی اب توسیع کرنے کی ضرورت ہے، مساجد کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ مصلی مسجد کے اندر نماز ادا کر سکیں۔ تراویح کے موقع پر یا پھر رمضان کے دیگر پروگرام کے حوالے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ مساجد کی توسیع کی جانی چاہیے، یہ خوشی ہوتی ہے اور یہ احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ بارہا مساجد کی توسیع ہونی چاہیے۔ لیکن وہیں پر جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں، فجر کی نماز کا جب عالم ہوتا ہے، مسجد سائز چھوٹی ہو یا بڑی، ایک صف یا دو صف نظر آتے ہیں، اور دیگر نمازوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اب دل کے اندر یہ کوفت محسوس ہوتی ہے کہ جس فریضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر توحید کے بعد فرض قرار دیا ہے، اور پھر ایمان اور آخرت کا ایک ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا ایک ذریعہ اور ایک جز بتلایا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو ہر کوئی آباد نہیں کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، جیسا کہ ابھی اس مسجد کے حوالے سے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جوانی کے عالم کے اندر اپنے کاروبار کے اندر جب وہ کاروبار سے جب فارغ ہو جاتے تھے یا پھر وہ چھٹی کا وقت پا جاتے تھے، تو پھر وہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کے لیے لگا دیتے تھے۔ مسلک حق کا، مسلک قرآن و سنت، مسلک اہل حدیث کی یہ باغیرت افراد ہے، یہ باغیرت جماعت ہے، یہ باغیرت لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلک کی ترویج کا کام لیا ہے، اس مطلب کی اشاعت کا کام لیا ہے، قرآن و سنت کے بیدار کرنے، قرآن و سنت کو پھیلانے، اس کی نشر و اشاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا ہے۔ ان کی زندگیوں سے اور وہ ایسے جذبے سے معمور، ان کے دل کے اندر جو جذبے پیدا ہوتے تھے، جو امیدیں اور جو خواہشیں، جو تمنائیں، وہ آرزویں ان کے اندر جنم لیتی تھیں، وہ مسلک حق کی ترویج کی تھی، مسلک حق کی اشاعت کی تھی۔ آج میں اس پروگرام کے حوالے سے اس جوانوں کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں، ہمیں بھی ہفتے کے اندر ایک چھٹی ملتی ہے، ہماری چھٹیاں کہاں پہ گزر جاتے ہیں، صبح سے شام تک ہم کام کر کے گھر کو لوٹتے ہیں، تو پھر ہماری بیٹھکیں کہاں پہ ہوتی ہیں، ہمارا گزران کہاں پہ ہوتا ہے، ہمارے اوقات کہاں پہ ہم لگاتے ہیں، کیسے دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں۔ اور بھی سن لیجئے، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ سعادتیں، یہ خوش نصیبیاں، یہ بھلائیاں، یہ خیر، یہ اچھائیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرے، یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ ہر مالدار کے حصے میں یہ خوش نصیبیاں نہیں آتی، ہر دولت و شہرت رکھنے والے کے حصے میں یہ خوش بختیاں نہیں آتی۔ یہ سعادت بغور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اس وقت تک ان کے حصے میں نہیں آتی۔ یاد رکھیے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں۔ فجر میں اٹھ کے مسجدوں کے اندر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں وہی بلند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کہتے ہیں، کامیابیاں بازاروں میں نہیں ملا کرتی، کامیابیاں دنیا کی شہرتوں عزتوں میں نہیں ملا کرتی، کامیابیاں اگر تقسیم ہوتی ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں سے تقسیم ہوا کرتی ہیں۔ کامیابی کا جو منبع ہے، محور ہے، مدار ہے، اس میں زمین پہ اگر کوئی ہے، وہ خیر بقاء الارض مساجدها ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے۔ نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ میری موضوع پہ بات کروں، لیکن میں نے جیسے مسجد کے بارے میں سنا تو میں نے بھی سوچا کہ میں اسی حوالے سے دو چند باتیں آپ کی گزار کر دوں۔ اور میں نوجوانوں سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، جوانوں، یہ آپ
یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہو، یہ جوانی بیک بون کی حیثیت ہے کہ جوان الشباب شعبۃ من الجنون، یہ جوان آئے، اللہ نے فرما دیا وَإِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ کسی بھی بستی کے جوان اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کام کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی تحریک کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدم ہے وہ کام منوا کے رہتے ہیں، وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ جوانوں، گڈا رحمانی یہ اس بستی کے اور اس ایریے کے اس جگہ کے میں سارے جوانوں سے التماس کرنا چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہوں گا، سارے مسلم جوانوں کو تو ساتھ لے، سارے مسلم جوانوں کو تو ساتھ لے، 5 وقتہ مساجد میں آذان دے، کر دعائیں تو رو رو کے اللہ سے، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ نوجوانوں، کٹوں کو آباد کیا گیا، ہوٹلوں کو آباد کیا گیا، چوراہوں کو آباد کیا گیا، پارکوں کو آباد کیا گیا، وقت آ چلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو آباد کرے۔ اس عزم کے ساتھ آج اس کانفرنس کا یہ پیغام ہے، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ فجر کے وقت جیسا آج ہم نظر آتے ہیں ویسے ہی ہماری مسجد یہ بھری ہوئی نظر آنا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا یہ آپ سے وعدہ لوں گا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہم اس مسجد کو آباد کریں گے۔ کیا آباد کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، مسجد کو آباد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نیکی کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔